حجاب کا مسئلہ، حجاب صرف اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ بات ہم بہت دنوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، جس بھی ذرائع ابلاغ سے کہا گیا، جس بھی طور پر بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ حجاب صرف اسلام کا جزو لا ينفک نہیں ہے۔ حجاب اور پردہ قوموں کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا تمدن ہے، ہندوستان کی پرانی ثقافت ہے۔ اسلام کو اور دین کو، شریعت کو کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی مجال والا پیدا نہیں ہوا ہے جو نقصان پہنچا دے۔ اسلام کو نقصان اور شریعت کو نقصان اپنوں سے پہنچے گا، یہ اپنے پہنچائیں گے، خود یہ اپنے مخالفت کریں گے اس کی، اور اسی سے نقصان پہنچے گا۔ آج جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں شرعی احکام کے خلاف، وہ صرف ہماری وجہ سے اٹھ رہی ہیں کہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ان کو ہم نے پیورٹی دینی چھوڑ دی، اہمیت دینی چھوڑ دی۔ بیٹھ جائیے بھائی، اے بھائی بیٹھ جاؤ، آپ اس میں اس کو لگا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، دیکھو بھائی، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ اگر دنیا والے کھلواڑ کرنا چاہیں گے تو انہیں منہ کی کھانی ہی پڑے۔ اللہ کا بنایا ہوا یہ تکوینی نظام کسی انسان کا بنایا ہوا تو ہے نہیں کہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہو تو اس نظام کو تو انسان بھی رد و بدل کر سکتا ہے۔ ایک نظام انسان نے بنایا، دوسرا انسان اس نظام کو رد و بدل کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون جو خود وہ لوگ بناتے ہیں، جب ان کے اندر ان کو تبدیلی کرنا چاہتی ہے تو دوسری پارلیمنٹ، دوسرے لوگ آ کر اس نظام کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام جو بنایا ہوا ہے وہ بدلتا نہیں۔ خود اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے احکام بدلتے نہیں ہیں، بنیادی اعتبار سے نہیں بدلتے ہیں، ورنہ شریعت کے جو اجزاء ہیں، خود شرعی ضابطہ ہے کثیر من الاحکام یختلف باختلاف الزمان، کہ بہت سارے احکام زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ یہ تو ہے فروعی چیز میں، یعنی اجزاء میں، لیکن بنیادی طور پر، اصولی طور پر اللہ کا نظام، اللہ کے احکامات اور جو اللہ کا بنایا ہوا یہ سسٹم ہے، یہ اللہ کے چلانے سے چلتا ہے، اللہ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اس نظام میں دخل اندازی کروں تو وہ کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس لیے یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا، یہ نظام وہ ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان جو تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، بیداری رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، یہ نظام اس کے لیے فائدہ مند ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سب سے اہم نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ نعمت ایمان کی ہے۔ اللہ کے خزانے میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت نہیں ہے۔ پھر ایمان کے بعد اللہ نے جس نے ایمان قبول کر لیا اس کے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیا، ایک حدود بنا دی، ایک باؤنڈری اور چار دیواری کر دی کہ آپ کو اس چار دیواری سے کیا نہیں کرنا، نکلنا نہیں ہے، اس چار دیواری کو کراس نہیں کرنا ہے، اس باؤنڈری سے آگے نہیں جانا ہے، اس کی حدود میں رہنا ہے۔ اگر آپ اس باؤنڈری سے آگے گئے، اس کی حدود کو آپ نے توڑا تو آپ نے اللہ کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ ساری دنیا کو ایک دن اللہ کے نظام کے مطابق آنا ہی پڑے گا۔ تب تک انسانیت تڑپتی رہے گی، مچلتی رہے گی، انسانیت کو سکون نہیں ملے گا جب تک وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے عین مطابق نہ آ جائے۔ اللہ نے مردوں کو یہ صفات دی ہیں، کچھ صفات عورتوں کو دی ہیں، کچھ چیزیں بچوں کو کی نشو و نما میں بچوں کی ابتدائیت میں پیدا کی ہیں، کچھ چیزیں بڑے بوڑھوں کو دیے۔ مثال کے طور پہ عمر کے ساتھ تجربہ بڑھتا ہے، علم کے ساتھ تجربہ بڑھتا ہے، بچے اپنی بات منوانے کے لیے روتے ہیں، ان کی بات مان لی جاتی ہے۔ ایسے ہی 40 سال کے بعد انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے مرد کے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے، داڑھی اس کے نکلتی ہے، وہ اس کو کٹواتا رہتا ہے، چھلواتا رہتا ہے، تو وہ نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ قدرتی طور پر اللہ نے ایک انسان کو، ایک مرد کو داڑھی دی ہے، وہ کتنا ہی اس کو کٹوا لے، لیکن وہ داڑھی بھی اتنی ضدی ہٹ درمی والی ہوتی ہے، آئے گی ضرور، مانے گی نہیں، کتنا چھلوا لو۔ ایسے ہی اللہ نے مستورات کو پردہ دیا ہے، حجاب، کہ تمہیں پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے۔ سب جب پردہ نازل ہوا تو ایک صحابیہ تشریف لے کے جا رہی تھی، انہیں کسی صحابی نے بتایا کہ آپ بے پردہ جا رہی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ اللہ نے 22ویں پارے میں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو کہا کہ تم پردہ اختیار کرو اور اپنے گریبان کو پردے سے ڈھانپ لو۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا، ان صحابیات کو پتہ چلا، ان صحابیہ عورت کو، کہ یہ پردے کا نظام اور اس کا حکم نازل ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے قدموں کو وہیں جما دیا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، اور ایک شخص کو کہا کہ جاؤ میرے گھر، میرا دوپٹہ یا میرا حجاب لے کر آؤ، میں اس کو اوڑھوں گی، پھر ایک قدم آگے بڑھاؤں گی۔ حالانکہ اتنی گنجائش تھی، ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، وہ چاہتی تو اپنے وہاں سے گھر جا سکتی تھی اور جا کر حجاب لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد ایک قدم بھی اللہ کے حکم کی مخالفت میں نہیں اٹھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے دیکھیے انہیں کیا پروانے دیے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت کو کامیابی مبارک ہو، کہ خوب سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ اللہ نے انہیں اپنی جماعت قرار دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ان کو دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک هم المہتدون کہا کہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، کہیں کہا اولئک هم المفلحون، کہیں کہا اولئک هم الفائزون۔ دنیا کی ساری ترقی اور ساری کامیابی ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی، قیصر و کسریٰ کے کنگن ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیے، اور عرب کے خزینے اور دفینے اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی وہ تمام ذخائر اللہ نے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیے۔ آج وہ عرب کے
اور مکے کی وادی والے جو اونٹ چراتے تھے، جن کے پاس کوئی سبیل اور اسباب نہیں تھے، آج اللہ نے ان کی زمینوں میں سونے اور جواہرات اور مغلظات پیدا کر دیے۔ تو اللہ نے ان کو اس لیے نوازا کہ اللہ کے حکم پر وہ عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے انہیں کس قدر نوازا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے وہاں ان کو کیا کیا نعمتیں دے دی۔ حالانکہ ہمارے یہاں بھی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ کا جو نظام ہے بس انسان کو اسی کے مطابق چلنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ نظام کو بدلنا چاہے، پلٹنا چاہے، مرد حضرات عورتوں جیسی شبیہ و شکل اختیار کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کے کپڑے پہن رہی ہیں، عورتیں مردوں کے لباس پہن رہی ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس اختیار کریں۔ آج مستورات جو ہے، لڑکیاں جینز پہن رہی ہیں، ٹراؤزر پہن رہی ہیں، اس انداز کی شرٹ اور ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، وہ شبیہ اختیار کر رہی ہیں۔ مرد لمبے لمبے بال بنا کر ان میں چٹیاں باندھ رہے ہیں، ان کو عورتوں کی طرح الگ انداز پر بڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کی یہ ترتیب ہے کہ وہ اسی انداز کا چہرہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو مونڈ کر، بالوں کو گدوا کر اندر سے، اور بھوؤں کو اور ابروں کو بنوا کر وہ عورتوں کی شبیہ اور شکل اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت مردوں کی شبیہ اختیار کرے گی، جو مرد عورتوں کی شبیہ اختیار کرے گا، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو اس کے چہرے پر، اور اس کے اوپر لعنت ہو۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لباس کے سلسلے میں آپ نے 1450 برس قبل فرمایا تھا، رب کاسیات عاریات، کہ بہت سی عورتیں لباس ایسا پہننے والی ہیں کہ وہ مادرزاد ننگی ہیں، عاریات، وہ ننگی ہیں۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ وہ برہنہ ہیں جو ایسا لباس پہننے والی ہیں، محدثین نے اس کی تشریح کی کہ وہ لباس کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ اتنا ٹائٹ اور چپکا ہوا اور اتنا زیادہ پھنسا ہوا لباس ہے کہ جس میں جسم کی نشو و نما نظر آتی ہے اور جسم کی شیب نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ عورت لباس کیا کرے گی، وہ عورت اپنے جسم کا پردہ کیا کرے گی، بلکہ وہ تو اور اپنے جسم کو دکھا رہی ہے۔ تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھیں گی اگر توبہ نہیں کری تو۔ اس لیے لباس تو بہت، یعنی اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے حجاب کا، پردے کا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ انسان چاہتا ہے، عورتیں اور لڑکیاں اور بچیاں اور ماڈرن اور تعلیم یافتہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اس نظام سے، کہتے ہیں کہ ایکول سسٹم ہونا چاہیے، ایکول، برابری ہونی چاہیے مرد عورت کے درمیان۔ اللہ نے مرد عورت کے درمیان سب سے پہلے اسلام نے حقوق دیا عورت کو، عورت کو عزت دی، احترام دیا، وراثت دی، عورت کو میراث میں سے حصہ دیا، عورت کو عزت دی، عورت کو مرتبہ دیا، درجہ دیا، پاک دامنی دی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک عورت ذات ہیں۔ جب چند لوگوں نے، چند فاسقوں نے، چند منافقوں نے ان کے اوپر، ان کی عفت و عصمت کے اوپر جب دھبا اور نشان لگانا چاہا اور جب ان کی پاک دامنی کے اوپر شک کرنا چاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں سورہ نور میں ان کی پاک دامنی اور برات کی آیت نازل کر دی کہ اب قیامت تک جتنے حافظ، جتنے مولوی، جتنے پڑھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، تفسیر سننے والے، تفسیر سنانے والے آئیں گے، وہ اس آیت کو پڑھتے رہیں گے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اور یہ بہت بڑا تم نے بہتان باندھا ہے اما عائشہ کے اوپر۔ ایک عورت ذات تھی، ان کے اوپر
چند فاسقوں نے تہمت لگانا چاہا تو اللہ نے بھی ان کی پاک دامنی کی آیت اتار. عورت کی اس سے زیادہ کیا عزت ہوگی کہ قرآن ابدی طور کے لیے اس کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ کے نظام میں شریعت کو جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اسی کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. میں اپنے لوگوں سے ایک دن عرض کر رہا تھا کہ بھئی حجاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اسلام جب شروع میں آیا تو اس وقت حجاب کا پردے کا حکم نہیں تھا. اس وقت بھی لوگوں میں حیا باقی تھی. پردہ ٹھیک ہے اس انداز کا نہیں تھا، چہرے کو چھپانے کا، ہاتھوں کو چھپانے کا پردہ نہیں تھا. لیکن جب قرآن نے اور اسلام نے یہ سمجھا کہ آنے والا دور فتنوں کا ہے اور فساد کا ہے اور زمین میں تباہی کا دور شروع ہونے والا ہے، اس لیے اسلام نے پہلے ہی دروازہ بند کر کے پردے کا حکم نازل کر دیا. اور الحمدللہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب اور قرآن کے سب سے پہلے مصداق وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ پاک ذات ہستیاں ہیں جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے پکارتے ہیں، اور وہ عمل نہ کریں. ہمارے جیسے ہوتے ہم تو آدھے بھی عمل نہیں کرتے قرآن پہ. صحابہ جو ہے وہ عمل کرنے والے تھے، لہذا قرآن کا پہلا مصداق وہی ہیں، تو انہوں نے عمل کیا الحمدللہ، اور ان کا عمل چلا آ رہا ہے. اللہ نے ان کے عمل کو اتنا پسند کیا. میری بات دھیان سے سنیے. ہم اپنے آپ میں اپنے دماغ میں کوئی بات سمجھا لیں، سمجھ لیں کہ ہم جیسے چاہیں عمل کر لیں گے، ہم قرآن کے پڑھنے اور جاننے والے ہیں، جیسے چاہے زندگی گزار لیں گے، تو یہ ہماری بھول ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے، کم مائگی ہے، کم علمی ہے، اور ہماری کمزوری ہے، ضعف ہے، اور دماغ کی ہمارا فساد ہے، خناس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اسی انداز پہ، اسی ترتیب پہ عمل کرنا پڑے گا جس ترتیب پہ، جس انداز پر صحابہ عمل کر کے گئے. اس لیے کہ آج فتنوں کا زمانہ ہے، فرقوں کا زمانہ ہے. اس قدر فرقے ہیں، فتنے ہیں، اس قدر تہذیب ہے، اس قدر کلچر ہے. اس تہذیب اور فتنے اور جو فرقوں کے درمیان جب اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 73 سے بھی زیادہ فرقے ہوں گے، اور اس قدر فرقے ہوں گے، آپ نے فرمایا سب کے سب ناری ہوں گے، جہنم میں جلنے والے ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو پردہ ایسے ہی کرنا ہے نا جیسے صحابہ نے کیا. تو صحابہ نے جس انداز پہ کیا ہے تو اسی انداز پہ پردہ کر کے جنت میں جانا ہوگا. اب یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پردہ جو حجاب ہے، میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ صرف اسلام کا جزو لا ينفک، اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے پردہ. آپ چلے جائیں ہمارے یو پی کے گاؤں دیہات میں، دوسرے شہروں میں، سماج میں اور کلچروں میں آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جاٹوں کے ہاں، گوجروں کے ہاں ان کی بہو بیٹیاں اتنا بڑا گھونگھٹ ڈالتی ہیں اور اتنا بڑا پردہ کرتی. ابھی ایک گوجر ہم سے بتا رہا تھا کہ ایک دور تھا ہمارے یہاں، ہمارے گاؤں اور سماج میں پردے کا، کہ ہماری بہو بیٹیاں اور ہماری گھر کی جو بہویں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے پیر کے بچھوے اور انگوٹھی تک نہیں دیکھ سکتا تھا کوئی. آج تو یہ موبائل کا اور فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے اور یہ کلچر آ گیا ہے. بچیاں اسکول اور کالج یونیورسٹی جا کے پڑھ رہی ہیں تو ان کے حجاب اور پردے کھل گئے ہیں. ورنہ یہ پردہ ایک غیر مسلم بتا رہا تھا. اور ہندوؤں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، عیسائی عورت کو، کنیزہ کو دیکھیے گا آپ، جو عورت ہے وہ یہاں ایک حجاب باندھے رہی، صرف چہرے کا، پیشانی کے نیچے کا اور تھوڑی کے اوپر کا یہ حصہ آپ کو دکھے گا، پورا اس کا حصہ پیک ہوگا اور پردہ ہوگا. افسوس صد افسوس مسلمان آج سمجھ نہیں رہے ہیں. ہماری وجہ سے ہمارے حجاب پر، ٹرپل طلاق پر، قرآن پر، نمازوں پر اور رمضانوں پر اور مدارس پر اور تبلیغی جماعت پر اور دوسری چیزوں پر ہماری وجہ سے ہی. اس لیے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے کام کو اور اسلام کو نقصان صرف اپنوں سے پہنچے گا. اس لیے لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے. ورنہ ایک دور تھا مسلمان جب گزرتا تھا
لوگوں کے سلام کی آوازیں آتی تھی، خصاب السلام علیکم، خصاب السلام علیکم. لوگ بڑے بڑے پنڈت شتریہ اور بڑے بڑے دھرموں سے متعلق اونچی جاتی کے لوگ اور گاؤں کے پردھان اور بڑے بڑے لوگ کہتے تھے خصاب السلام علیکم. سلام کا ایسا رواج تھا، لوگ محبت کرتے تھے، عزت کرتے تھے. وہ خاصاب وہ ہوتے تھے جن کی داڑھی ہوتی تھی، لباس ہوتا تھا، چہرہ مہرا ہوتا تھا. عجیب بات ہے، آج داڑھی نہیں ہے جوانوں کے. فیصد نکال لیجئے، ریشو نکال لیجئے، اکثر فیصد 70 80 75 اور 90% میں سمجھتا ہوں، علاقوں کے اعتبار سے میں فیصد نکال رہا ہوں کہ داڑھیوں کا کلچر نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا کہ اصل بات میں نے شروع کی کہ اسلام اور شریعت کے نظام سے جو چھیڑ چھاڑ کرے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت اور دونوں جہاں میں رسوا اور ذلیل کر دیں گے، اور اسلام کے نظام کو اللہ بلند کریں گے. یاد رکھیے گا، دنیا کی کتنی تعلیم آ جائیں، کتنے عقل مند آ جائیں، ارے عقل مند تو چلے گئے، ارسطو چلا گا، البرٹ آئنسٹائن چلا گا، ایسے ایسے پڑھے لکھے عقل مند چلے گئے، وہ شریعت کے نظام کو نہیں بدل پائے. ہم تم کیا چیز ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس لیے ہمیں تو عمل کرنا پڑے. ایک دن ساری انسانیت کو نظام شریعت پہ آنا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں آئے گی تو پھر اس کا فساد اور تباہی ضرور ہوگی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی جو حالیہ مدعے اٹھ رہے ہیں کہ بھئی حجاب حجاب حجاب، بعض لوگ اس پہ یہ کہہ رہے تھے، میں آپ کے سامنے ایک وضاحت اور کر دوں کہ بھئی یونیفارم سول کوڈ ہے، ڈریس کنٹینٹ کوڈ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کالج کا کون سا ڈریس کوڈ ہوتا ہے؟ اسکول کا کوڈ تو ہوتا ہے جو پرائمری اسکول ہے 8ویں 10ویں تک، اس کا ایک کوڈ ہے، یہ ڈریس ہے، یہ ٹائی ہے، یہ بیلٹ ہے، یہ اسکرٹ ہے، اور یہ شلوار ہے، قمیض. لیکن جو آزادانہ یونیورسٹی اور کالج ہوتے ہیں ان کا کون سا کوڈ ہوتا ہے؟ اس لیے اصل میں بات یہ ہے، حجاب پر تو بہت ماشاءاللہ ایک بچی جس کا نام بی بی مسکان ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کے جذبے کو، اس کی ہمت کو. ایسی بچیاں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ تم فاطمہ بنت محمد کی طرح ہو، تم زینب بنت محمد کی طرح ہو، زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہو، تم اسلام کی بہادر بیٹیاں ہو. تمہیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور اسلام سے، اسلام کی تعلیم سے، پردے سے کمپرومائز سمجھوتا نہیں کرنا ہے. یہ تربیت دینی پڑے گی، یہ سمجھانا پڑے گا، ان کو دن و رات دینی ماحول میں رکھنا پڑے گا، ان کی نگرانی کرنی پڑے گی. صحابیات کے اور ان کی بہادری کے فضائل اعمال سے منتخب سے قصے سنانے پڑیں گے، تب جا کے ان کے ذہن پرورش پائیں گے. جب اس بچی کے انٹرویو ہم نے سنے تو دیکھا کہ اس کے اخلاق اور اس کی تعلیم اس کے اس کارنامے سے کہیں زیادہ اونچی ہے، اور اس کے ماں باپ کی سوچ اس سے کہیں زیادہ اونچی. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو کیا جذبہ اور حوصلہ دیا. آج ساری دنیا کی اسلامی تنظیمیں، تحریکیں اور دنیا کے امن پسند لوگ، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ سیاست داں ہوں، اس کے جذبے کو سلام کر رہے ہیں کہ اس نے جو ہے گیدڑوں کے جھنڈ کی پرواہ کیے بغیر نعرہ تکبیر کو بلند کیا. آج ضرورت ہے ایسے فاطمہ بنت محمد کی، ایسی شیر دل مسکان بی بی کی کہ وہ اس انداز میں اپنی تربیت کا مظاہرہ کریں کہ ہم کالج سے باہر ہو جائیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن اپنے پردے اور حجاب سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. آج ایسے لوگوں کی ضرورت. آج تو بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، محلے کی بہنوں کو بہانا چاہیے نا حجاب اتارنے کہ امی وہ حجاب پہن کے جانے نہیں دیتے، حجاب کو منع کرتے ہیں. آج مسلم ہم کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کنٹریز میں، کہ حجاب پہن کر جہاز اڑا رہی ہیں، ایتھلیٹ کر رہی ہیں، کشتی لڑ رہی ہیں، جم کر رہی ہیں. حجاب کیا رکاوٹ ہے؟ جب شارٹ پہن کر سارے کام کر سکتی ہیں، شارٹ ڈریس پہن کر کوئی بھی کام رک نہیں سکتا، تو حجاب پہن کر کیسے رکے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. آپ مائنڈلی سوچ کر دیکھیے، جب شارٹ میں کوئی دقت نہیں ہے تو حجاب میں کیوں دقت ہے؟ بس اسلام کی تعلیم کو بالکل سامنے رکھ کے فرنٹ پہ نشانہ بنانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے لوگوں کی کمیاں ہیں کہ وہ اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے. اس لیے یہ سب چیزیں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی. تو میں ایک چیز یہاں آگے بڑھ کر ذکر کروں گا کہ حجاب پہ، اور حجاب کے میمز تو بہت بن گئے، بہت شیئر ہو گئی باتیں، لیکن اب بات آ جائے داڑھی اور ٹوپی پر. ٹوپی کیوں اتار رکھی ہے؟ کیا لڑکیاں صرف حجاب کریں؟ لڑکیاں اسٹرائک کریں؟ لڑکیاں پروٹیسٹ کریں؟ حجاب کے لیے لڑیں؟ تو ہم انہیں واہ شیرنی، واہ کمال کر دیا، ہماری فاطمہ بنت محمد جیسی بہادر قوم کی بیٹی، غیرت مند بچی، غیرت مند بہن، تو نے کمال کر دیا، حجاب سے کمپرومائز نہیں کیا.
یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جو فجر میں سو رہا ہے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں سو رہا ہے، داڑھی جس کے چہرے پر نہیں ہے، کبھی ٹوپی پہننے کو آر اور شرم محسوس کرتا ہے۔ ایک شادی میں ایک شخص ملا، جب مستورات آنی شروع ہوئی تو ٹوپی اتار کے جم میں، میں نے اس سے پوچھا کہ ٹوپی اگر اتار دی تو کھانا دینے سے منع کر دیں گے کیا؟ آپ نے ٹوپی اتار کے رکھ دی، کہنا وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں، آپ کہہ رہے ہو اچھا نہیں لگ رہا، نبی علیہ السلام کی سنت ہے ٹوپی اوڑھنا اور یہ اسلام کی پہچان ہے، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں ٹوپی اچھی نہیں لگ رہی، اتاریے اس کو، نکالیے جیب سے، واپس پہنیے۔ تو وہ کہنے لگا اس میں کون سی اتنی بڑی بات کیوں نہیں ہے، ہم خود شاعر اسلام اور اسلام کی پہچان کو خود سے ختم کر رہے ہیں، تو پھر دوسرے کیوں اعتراض نہیں کریں گے؟ اس لیے بھائی حجاب پر بڑی باتیں چل رہی ہیں، میمز بن رہے ہیں اور بڑی چیزیں بن رہی ہیں، میرے ذہن نے کام کیا، اسی وقت میں نے بیان دیا کہ حجاب پر باتیں چل رہی ہیں تو آپ ٹوپی پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر بچی حجاب کے لیے لڑ رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، آج دیکھو حجاب پہن کر اس کو جانے کے لیے منع اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ادھکتر زیادہ تر لڑکیاں حجاب نہیں پہن رہی ہیں، اسی لیے آج زیادہ تر لوگ ٹوپی نہیں پہن رہے ہیں۔ کل کو آپ مجھ سے یاد رکھ لینا، ریکارڈ کر لینا کہ کل کو یہ باتیں شروع ہوں گی کہ فلاں مقام پہ فلاں جگہ ٹوپی پہن کر مت جاؤ۔ آج صبح میں نے خبر پڑھی کہ مدھیہ پردیش میں یہ خبر لاگو کر دی کہ وہاں پر بھی کالجوں میں حجاب پہن کر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ اس لیے سمرتھن کریں، احتجاج کریں، اسٹرائک کریں، ہماری وہ بہنیں، وہ لڑکیاں، ان کا امن طریقے سے، امن پسند طریقے سے کہ ہاں حجاب ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، اور ہندوستان کا سنویدھان آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 50 اور آرٹیکل 14 اور 15 اور 40 ہمیں آرٹیکل یہ سنویدھان دیتا ہے، یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ حجاب ہمارا آئینی حق ہے، اسے ہم لے کر رہیں گے، اور حجاب اسلام کا صرف کلچر نہیں، ہندوستان کا بھی کلچر ہے۔ اس لیے جب ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس تعلیم کو جانیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے حجاب کے اوپر بہت بات ہو گئی، اب ٹوپی پہ بات ہو، داڑھی پہ بات ہو۔ جو لڑکے سمرتھن کر رہے ہیں ان بہنوں کا، وہ اپنی ٹوپی کو بھی تو دیکھیں، ان کی ٹوپی غائب ہے سروں سے، چہروں سے داڑھی غائب ہے، اور بول رہے ہیں لمبی لمبی۔ اس لیے ڈی پی تو آپ بدلتے رہو واٹس ایپ کی، لیکن اپنی ٹوپی بھی بدلو کہ سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے اور چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے۔ آپ کے میرے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو انشاءاللہ آج سے یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی بھی مقام پر جائیں، شادی بیاہ میں جائیں، راشن کارڈ بنانے جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی پہچان ہے اور یہ آپ کا شعار ہے، یہ شریعت نے آپ کو ایک پہچان دی ہے۔ میاں بھائی لاکھوں کے مجمع میں کھڑا ہوگا، انشاءاللہ اکیلا پہچانا جائے گا، اور اکیلا اسے عزت سے سب لوگ بولیں گے۔ ہم تو بھیا 18 20 22 سال سے ٹوپی لگا رہے ہیں، بچپنے سے، 8 سال 7 سال کی عمر سے، جب سے حفظ میں بیٹھے، نادے میں بیٹھے، جب سے ٹوپی، ہمیں آج تک یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ٹوپی کی وجہ سے ہمیں کسی نے ذلیل کیا ہو یا بے نگاہی سے دیکھا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر آپ فخر کے ساتھ ٹوپی لگا رہے ہیں، اسے اسلام کی عزت سمجھ کر لگا رہے ہیں، داڑھی سجا رہے ہیں، تو لوگ آپ کو عزت دیں۔ ہم نے دیکھا کہ ٹرینوں میں سنگ پریوار کے لوگوں نے، سنگیوں نے ہمیں سیٹیں دی، ہمیں عزت دی، پانی دیا، بسوں میں بھی عزت کری، راستہ اچھے سے بتایا کہ خان صاحب آپ پریشان نہ ہو، یوں نہیں ایسا کر لیں آپ، انہوں نے ہماری داڑھی دیکھ کر عزت دی۔ اور جو لوگ فارمولے کے طور پہ پہنتے ہیں ویسے ہی پہن لی بس، تو ظاہر سی بات ہے کہ اندر دل میں جب عزت نہیں ہے، مقام نہیں ہے ٹوپی اور داڑھی کا، تو کیسے وہ ٹوپی اور داڑھی انہیں ظاہر میں عزت دلوائے گی؟ اس لیے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو داڑھی اور ٹوپی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے میں درخواست کر رہا ہوں چیخ چیخ کر کہ میرے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، میں تم سے مخاطب ہوں، اللہ کے واسطے داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو۔ مجھ سے گواہی لے لو کہ انشاءاللہ اگر ریشو بڑھا دو گے اور تعداد بڑھا دو گے پرسنٹیج داڑھی رکھنے کی، تو انشاءاللہ رشتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کو بہترین رشتہ ملے گا، اچھا رشتہ ملے گا، اور خوبصورت بیوی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ داڑھی رکھنے کو رواج دے دو، آپ کے گھر والے، رشتہ دار، ملنے والے کتنا کہیں آپ سے، لیکن آپ داڑھی مت کٹانا۔ ایک تو وہ، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، جن کی بیویاں آ گئی ہیں، بچے ہو گئے ہیں، وہ کیوں شرم محسوس کر رہے ہیں داڑھی رکھنے میں؟ یہ کہتے ہیں کہ بڈھے لگیں گے، بڈھے، ویسے ہی بہت جوان ہو تم، ایک ہاتھ جھیلنے کی طاقت نہیں ہے، اور بس بظاہر جوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ داڑھی چھیل چھیل کر، مونچھیں کٹا کٹا کر کون جوان بن جائے گا؟ جوان بننے کے لیے تو قوت ایمان ہونی چاہیے۔ ایک بی بی مسکان 70 80 کا بھگوا داریوں کا جھنڈ
وہ ایک للکار رہی ہے نعرے تکبیر سے، یہ ہے ایمانی قوت اور طاقت۔ آج اگر ایمانی قوت اور طاقت اندر پیدا ہو جائے نا تو پھر ظاہری طاقت بعد کی چیز ہے، وہ بھی پیدا کرنی ہے، لیکن ظاہری طور پر داڑھی کٹا کٹا کے جو اپنے آپ کو یہ چاہ رہے ہیں کہ جوان دکھیں، وہ جوان ایمانی قوت سے دکھیں گے۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پہ عمل کی توفیق نہ۔ سبحان اللہ۔